پرستی کے اندر ملوث ہوئی، شرک کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی. اور ابتدا اور آغاز کہاں سے؟ قبر پرستی سے، مزار پرستی سے، درگاہ پرستی سے. یہ آغاز ہے. تاریخ کے پنوں پر احادیث اور سیرت اور اوراق پر لکھی ہوئی باتیں ہیں یہ. اسے دنیا کا کوئی مائی کا لال جھوٹا قرار دے سکتا نہیں. کہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قبر پرستی سے ہوئی، مزار سے ہوئی، اولیاء صالحین کے بارے میں بدعقیدگی سے ہوئی. عقیدت کے نام پر عقیدے کو بگاڑا گیا، عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر عقیدے توحید کا تمسخر اڑایا گیا. اس کے مختلف معنی اور مفہوم سے امت کو شیطان نے گمراہ کیا. عقیدت کے نام پر بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے. آغاز ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی قوم سے شرک کا. اسی شرک کو مٹانے کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے اور اسی توحید کو نافذ کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ الصمد، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم جن کے سامنے اپنے دامن مراد کو پھیلاتے ہو، تم جن کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، تم جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، وہ ان راہوں سے پیدا ہوئے ہیں جن راہوں سے غلاظتیں نکلتی ہیں. معذرت کے ساتھ بالکل آخری سطح سمجھنے کے لیے کافی ہے. اللہ وہ ہے جو قدوس ہے، جو پاک و صاف ہے، جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. تمام قسم کے کمالات اور تمام قسم کی خوبیاں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں. وہ اللہ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی ہم مثل، اس کا ہم نظیر، اس کے برابر کوئی بھی مخلوق اس کی برابری کر سکتی. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 15 ربیع الثانی 1446 ہجری مطابق 18 اکتوبر سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو جامع مسجد سفیان حیدرآباد کے اندر دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، جیسا کہ اعلان کے ذریعے آپ حضرات کو معلوم بھی ہوا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے توحید کی فضیلت اور شرک کی مذمت. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے اس بنیادی اور اولی اساس کو اور اس
حصے کو جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر کوئی بھی چیز ناقابل قبول ہے، اس موضوع پر مکمل طریقے سے مختصر انداز میں بیان کرنے، سمجھانے اور مسلم امہ کو اس موضوع کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ہماری اور ہماری آل اولاد کی، ہماری نسلوں کی توحید کے اوپر حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسی گندگی اور شرک جیسی بدبودار متعفن چیز سے اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، پوری دنیا کے بنانے کا جو مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہدف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس غرض اور جس غایت کے لیے، جس مقصد کے لیے اس دنیا کو بنایا اور اسے شمس و قمر اور نجوم و اختر، لیل و نہار کی گردشوں، صبح و مساء کی آمد و رفت اور موسموں کی آمد و رفت، گرمی اور سردی، برسات، بہاروں کا موسم، غرض مختلف قسم کے رنگ اور مختلف قسم کے گل اور بوٹے اور مختلف قسم کی زبانیں، رنگ اور نسل سے اللہ نے اس دنیا کو آباد فرمایا، خوشنما بنایا، حسین بنایا، خوبصورت بنایا۔ اس پوری دنیا کے پیدا کرنے کا اور ہم سب کی پیدا کرنے کا جو بنیادی غرض و غایت ہے، جو مقصد ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ ہم اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو قائم کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اس کے مطابق گزارتے ہوئے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، ورنہ پوری دنیا خسارے اور گھاٹے کا شکار ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ مختصر سی 4 آیتوں کی سورہ مبارکہ، جسے سورۃ العصر کہا جاتا ہے اور جس کی فضیلت اور اہمیت کے لیے سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان ہی کافی ہے کہ اگر روئے زمین پر اللہ پورے قرآن کو نازل نہ فرماتا، صرف اسی سورہ العصر کو نازل فرما دیتا، تو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے یہ تنہا سورہ عصر کافی ہوتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جس بات کی قسم کھائی ہے اور جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی، کہ ان الانسان لفی خسر، تاکید در تاکید اللہ نے فرمائی کہ دنیا کے سارے انسان، دنیا کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، ہلاکت میں ہیں، بربادی میں ہیں، فساد میں ہیں، بگاڑ میں ہیں، ہر چیز کے شکار ہیں وہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی توحید کا پرچم لے کر تو اللہ کی توحید کے اوپر خود بھی عمل کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے مطابق اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اور دو چیزیں ہو گئیں، ایمان توحید کے اوپر اور عمل صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے اوپر، وتواصوا بالحق، اور یہی نہیں کہ خود عمل کر کے اور خود ایمان لا کر کے سوئے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے نہیں، بلکہ حق بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو حق بات کی دعوت دیتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، اور اس راہ میں، اس دعوت میں، اس پیغام رسانی میں، اس نشر و اشاعت میں جو کچھ بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو کچھ بھی مشقتیں آتی ہیں، وہ مالی ہوں، جسمانی ہوں، روحانی ہوں، ذہنی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، عائلی ہوں، اجتماعی ہوں، جو بھی مشاکل اور پریشانیاں آتی ہیں، وتواصوا بالصبر، وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کرو۔
عزیزان محترم، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ توحید کی کتنا بڑا مقام ہے اور کتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ نے پوری دنیا کو اس توحید کو قائم کرنے کے لیے، اس توحید کو بپا کرنے کے لیے، اس توحید کے علم کو پوری دنیا میں پھیرانے کے لیے اللہ نے جناب علی ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہی اول بھی ہے اور یہی آخر بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کا تاج رکھا اور آپ کو رسالت کا پیغام دینے کے لیے پوری دنیا میں آپ کو یہ تمغہ اور یہ میڈل اور یہ تاج عطا فرمایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سنسار کے لوگوں، اے پوری دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے لوگوں، سنو، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں تم سب کا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لانا، میری باتوں کو ماننا، جن چیزوں کو میں نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، اور جن چیزوں کی میں نے اطلاع کی ہے، خبر کی ہے، حکم دیا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعاً، تم ساری انسانیت کے وہ رسول ہیں، ساری انسانیت کے وہ پیغمبر ہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے یا ان کے اوپر ایمان لانے والے کے رسول نہیں ہیں، یہودیوں کے بھی رسول ہیں، نصرانیوں کے بھی رسول ہیں، بدھسٹ کے بھی وہ رسول ہیں، جینسٹ کے بھی وہ رسول ہیں، جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر لوگوں نے بنائے ہیں، جتنے بھی اقوام ہیں، جتنی بھی ملتیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، سب کی طرف رسول بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا تو اللہ نے پہلا حکم دیا، پہلا حکم کیا تھا؟ مسلمانوں، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، پہلا حکم کیا تھا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے نبی، سب سے پہلا علم آپ کو کس بات کا حاصل کرنا ہے؟ علم حاصل کیجئے، جانکاری لیجئے، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے، اپنے نبی کو حکم ہوا، اور اسی بات کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے اسی حکم کو پھیلانے کے لیے اللہ نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، حضرت نوح علیہ السلام سے شرک کی ابتدا ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی ابتدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک شرک کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا، شرک کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم قبر پرستی کے اندر ملوث ہوئی، شرک کا آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، اور ابتدا اور آغاز کہاں سے؟ قبر پرستی سے، مزار پرستی سے، درگاہ پرستی سے۔ یہ آغاز ہے، تاریخ کے پنوں پر، احادیث اور سیرت اور اوراق پر لکھی ہوئی باتیں ہیں یہ، اسے دنیا کا کوئی مائی کا لال جھوٹا قرار دے سکتا نہیں۔ کہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قبر پرستی سے ہوئی، مزار سے ہوئی، اولیاء صالحین کے بارے میں بدعقیدگی سے ہوئی، عقیدت کے نام پر عقیدے کو بگاڑا گیا، عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر عقیدے توحید کا تمسخر اڑایا گیا، اس کے مختلف معنی اور مفہوم سے امت کو شیطان نے گمراہ کیا، عقیدت کے نام پر۔ بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے۔ آغاز ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی قوم سے شرک کا۔ اسی شرک کو مٹانے کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، اسی شرک کو مٹانے کے لیے اور اسی توحید کو نافذ کرنے کے لیے۔ عزیزان محترم، اس لیے یہ انتہائی اہم موضوع ہے، یہ انتہائی افضلیت والا موضوع ہے۔ اس کو اپنی زندگی کے اندر رچانا، بسانا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور ہر محفل میں اس کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جیسے ہر کھانے کے اندر آپ نمک رکھنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بغیر نمک کے کوئی کھانا لذیذ نہیں ہوتا، شاندار نہیں ہوتا، مزیدار نہیں ہوتا، صحت مند نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے بغیر توحید کے ذکر سے، شرک کی مذمت سے، بغیر توحید کے ذکر سے جناب علی کوئی دین، کوئی ایمان مکمل ہو سکتا؟ بلکہ یہی اساس ہے، یہی اول ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اس کائنات کے اندر جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا،
لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں داخل ہوا. اللہ اکبر. نماز پڑھ لیا نہیں، روزہ رکھ لیا نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں. سب سے پہلے اس کے اوپر جو واجب ہے، جو ضروری ہے ایک انسان پر، نماز پہلے فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، حج زکوٰۃ اور اخلاقیات اور معاملات اور حرام اور حلال کرنا چھوڑنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے. سب سے پہلا واجب، پہلا فرض ہر انسان کے اوپر، اگر وہ اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہے، اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کرے، زبان سے اقرار کرے، دل سے اس کو مانے، اور عملی طور پر اس کا اظہار بھی کرے کہ ہاں ہم واقعی موحد ہیں، ہم موحد ہیں. ہمارا کیش ہے ترک رسوم. یہ نہیں کہ توحید کا کلمہ باب رحمن رام رام با مسلمان اللہ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ جہاں جیسا دیس ویسا بھیس. زباں پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم ہے. زباں پہ لا الہ الا اللہ ہے اور جے شری رام کے نعرے بھی ہیں. زباں کے اوپر لا الہ الا اللہ بھی ہے اور درگاہ اور درگا کی پوجا بھی ہے. زباں پہ لا الہ الا اللہ کے نغمے ہیں اور قبر پرستیوں کا بھوت اور پیر پرستیوں کے وہ شیطانی بھوت دلوں کے اندر موجود ہیں. اللہ اللہ اکبر بھی ہے اور یا غوث المدد یا فلانی یا علانی المدد بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یاد رکھو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عالم ہو، جو پڑھے لکھے اور بے پڑھے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا آنکھ والا اور اندھا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اندھیرے اور اجالے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سردی اور گرمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. حاشا وکلا. اس لیے توحید کی اہمیت میں، توحید کی فضیلت میں یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے. آپ نمازوں کے گھٹے بنا لیں، آپ امامے باندھ لیں، آپ آپ پاؤ پاؤ بھر کے منکے اور تسبیح ہاتھ کے اندر لے کے دھکیلتے سبحان اللہ الحمدللہ ہاتھ میں چھڑی، لال پیلے رنگ گیروے پہن کر اور دنیا کے اندر گھومتے پھرے اپنی ولایت کا ڈنکا پیٹتے رہیں. آپ آسمان کے اوپر مسلح بچھا کر، پانی کے اوپر مسلح بچھا کر چلنے کا ڈھونگ رچیں. یاد رکھیے، اگر توحید نہیں ہے تو یہ سب شیطنت ہے، یہ سب شیطانیت ہے، یہ سب خباثت ہے اور یہ سب شیطان کی شعبدہ بازیاں ہیں. یہ کرامت نہیں ہے، یہ خباثت ہے. یہ کرامت نہیں ہے بلکہ یہ غلاظت ہے. یہ کرامت نہیں ہے کیونکہ اللہ کرامت اور بزرگی شیطانوں کو عطا نہیں فرماتا ہے. کرامت و بزرگی اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں کو عطا فرماتا ہے. اللہ کے سامنے اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنے والوں کو اللہ یہ کرامت اور بزرگی عطا فرماتا ہے. ہر ایرو گیرو نتھو خیرو امامے باندھنے والے اور چمکانے اور نعرے لگوانے والوں کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا نہیں فرماتا ہے. اس لیے اے مسلمانوں اور اے بھارت کے لوگوں اور میری آواز سننے والے دنیا کے جتنے بھی لوگوں ہو، لوگ سنو. سب سے پہلا اس دنیا کے اندر دنیا کو پیدا کرنے اور ہم کو تم کو پیدا کرنے کی غرض و غایت اسی کلمہ توحید کو اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. جتنے انبیاء وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سارے رسولوں کو ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ دنیا والوں کو یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق، سارے معبود جھوٹے. تعجب کی بات ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے. ابو جہل کی سمجھ میں آ گیا، ابو لہب کی سمجھ میں آ گیا، عتبہ کی سمجھ میں آ گیا، ولید بن مغیرہ کی سمجھ میں آ گیا، شیبہ کی سمجھ میں آ گیا، سب کی سمجھ میں آ گیا. ان اکڑ پکڑ صوفیوں کی سمجھ میں نہ آیا ہے اور قیامت تک شاید نہ آئے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ان پڑھے لکھے جاہلوں، مفتیوں اور مولویوں، شیخ الحدیثوں اور لوگوں کو غلامی کا درس دینے والے ان پھٹیچروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. ان کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ کا مفہوم ابو جہل کی سمجھ میں آیا، جی جناب علی، اور آج کے کفار کی سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والا، یہ نام کا مسلمان اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. تم کیا سمجھتے ہو؟ آج جو تم حکومت کو دوش دیتے ہو کہ حکومت ہمیں دنیا سے مٹانا چاہتی ہے،
حکومت ہم کو دنیا سے ختم کرنا چاہتی ہے. ارے میاں، یہ چاند اور سورج جب تک ہیں تب تک اس وقت تک ہیں جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک موحد اللہ الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے والا جب تک اس دنیا میں رہے گا، یہ زمین بھی قائم رہے گی، یہ آسمان بھی، یہ چاند، یہ سورج، سب کچھ قائم رہیں گے. قیامت اس وقت تک آ سکتی جب تک ایک موحد باقی رہے گا. آپ کلمہ توحید کا کہ یہ توحید کی فضیلت سمجھیں. آپ ایک شخص زندہ رہے گا، اللہ اس سورج کو بھی، اس چاند اور اس آسمان، سب کو اللہ باقی رکھے گا. اور جب وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہوگا، یہ زمین کے بسترے سمیٹ دیے جائیں گے، یہ سورج کا چراغ گل کر دیا جائے گا، یہ ستارے خمخموں کی طرح جو جل رہے ہیں یہ بجھا دیے جائیں گے، جناب عالی آسمان ختم کر دیا جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور پھر میدان محشر برپا ہو جائے گا. یہ فضیلت ہے اس توحید کی. آج جو دنیا کھا رہی ہے، آج جو دنیا زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے یہ ہماری وجہ سے زندہ ہے. جس کی وجہ سے بولو، موحدین کی وجہ سے، اہل توحید کی برکت ہے یہ. اس لیے اپنے بھی جس طرح توحید کا مقام اور رتبہ اور فضیلت ہے، اسی طرح اپنے بھی مقام اور رتبے کو سمجھو اور اس لائق بناؤ، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ زندہ رہیں تو اسی توحید پر زندہ رہیں، اور جب اس دنیا سے موت آئے تو اللہ اسی توحید کے اوپر موت آئے. اللہ شرک سے ہم کو محفوظ رکھے. مسلمانوں سنو، میری ماں اور بہنوں سنو، توحید کیا ہے؟ اللہ تبارک، تو میں بالکل سادے سودے انداز میں، میں چیگم کی طرح بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. وہ بڑے بڑے اردو کے آئٹم بم اردو کے الفاظ آپ کے خدمت میں رکھ کر آپ کے ذہنوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا. بالکل سادھارن انداز میں، بالکل سادے سودے انداز میں توحید کی اس پیغام دعوت کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، تاکہ ایک اندھا جاہل بھی اس کی سمجھ میں آ جائے، اور ایک پڑھا لکھا علامہ اپنے آپ کو کہنے والا اسے بھی توحید کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آ جائے. سنو، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کے جو گن ہیں، 99 نام اور اس سے زیادہ، ان تمام اسماء اور صفات میں، اور اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی اکیلا سمجھنا. اللہ اکیلا ہے، اور اس کا معنی اور اس کا مطلب بہت آسان ہے. قل هو اللہ احد. اللہ کون ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کون ہے؟ تم کس معبود کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ نے اپنا تعارف، اپنی تعریف خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، اپنے صفات کے ذریعے بھی، اپنے ناموں کے، اور خود اپنی ذات کے ذریعے بھی. قل هو اللہ احد. اے دنیا کے لوگوں، اے نبی آپ اعلان کر دو کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جو ان راہوں سے نکلے ہوئے ہیں، جن راہوں سے گندگیاں نکلتی ہیں، ناپاک چیزیں نکلتی ہیں. ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہم اس کی عبادت، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، بے نظیر ہے، اللہ الصمد، اکیلا ہے، بے نیاز ہے. اسے بھوک نہیں لگتی، اسے شادی کی خواہش نہیں ہوتی، وہ کھانے کی خواہش اور رغبت اس معبود کو نہیں ہوتی. یہ تمہارے چڑھاوے، یہ تمہارے نظر اور یہ تمہاری نیازیں، یہ وہ کیا جانے، یہ سب تمہارے تک پہنچتے ہیں. تمہارے پانڈو اور تمہارے ملے اور تمہارے یہ پیر پگاڑے کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم جن کے سامنے اپنے دامن مراد کو پھیلاتے ہو، تم جن کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، تم جن کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، وہ ان راہوں سے پیدا ہوئے ہیں جن راہوں سے غلاظتیں نکلتی ہیں. معذرت کے ساتھ بالکل آخری سطح سمجھنے کے لیے کافی ہے، اللہ وہ ہے جو قدوس ہے، جو پاک و صاف ہے، جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. تمام قسم کے کمالات اور تمام قسم کی خوبیاں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں. وہ اللہ
ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اس کی ہم مثل, اس کا ہم نظیر, اس کے برابر کوئی بھی مخلوق اس کی برابری کر سکتی. بولو, وہ ہے ہمارا اللہ. اور اگر میں تمہارے معبودوں کی, جن کو تم مشکل کشا اور حاجت روا, اور جن کو تم اپنا معبود اور بھگوان اور ایشور اور گاڈ اور پتہ نہیں کیا کیا جو تم کہتے ہو, اگر میں اس کی ڈیفینیشن بیان کرنے لگوں تو آیا راچے بیان, جو سورج نکلا ہو تو اس سورج کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سورج ہے. دنیا کو پتا ہے یہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا کرتوت ہیں, کیا کارنامے ہیں ان حضور والا کے, اور کیا کیا کر کے گئے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو, دنیا کو پتا ہے. لیکن مسلمان اسی لیے ممتاز ہے پوری کائنات میں, جب تک وہ توحید کو پکڑا ہوا ہے, اور جب وہ توحید کے دامن کو چھوڑتا ہے, اللہ کی توحید کے جھنڈے کے بجائے غیر اللہ کے جھنڈے لہراتا ہے دنیا کے اندر, تو پھر اسی طرح سے اس جھنڈے کے پرچم کو نکال کر اس کی کمر پر ڈنڈے پڑتے ہیں. اسی طرح سے ڈنڈے پڑتے ہیں, جیسے بارہ بنکی میں پڑے, جیسے دلی میں پڑے, جیسے ابھی 2-4 دن پہلے بہرائچ شریف میں پڑے, سالار مسعود غازی کے ضلع میں پڑے. سالار مسعود غازی بچانے بولو نہیں آئے, اپنوں کو بھی نہیں بچایا ہیں. سدھر جاؤ ہندوستان کے لوگوں, سدھرو, حقیقت کو سمجھو, اللہ کی توحید کو سمجھو, ورنہ شرک جب تک تمہارے درمیان رہے گا. اور آج میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, تقریباً 80% لوگ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, ہماری زبان کو دنیا کے اندر سمجھنے والے 80% لوگ شرک کی, بلکہ 85 کہہ لیں, 90 کہہ لیں, شرک کی غلاظتوں میں, بدبوداریوں میں پڑے ہوئے ہیں. حج بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, بڑے بڑے نمازوں کے گھٹے بھی ہیں, لال پیلی چادریں اوڑھ کر ولایت کے سب سے بڑے مقام و مرتبے کا ذکر بھی کرتے ہیں, اپنے سلسلے بھی, اپنے ڈانڈے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاتے ہیں, اللہ تک پہنچ ہوتی ہے ان کی. بلکہ بعض اولیاء کو تو اتنا بڑا بنایا ہوا ہے کہ اللہ بھی ان کا محتاج ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین, بولو آمین. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر. ارے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ, دنیا کی سب سے بڑی غلاظت, اور دنیا کا سب سے بڑا مکر, اور دنیا کا سب سے بڑا فریب پتہ ہے کیا ہے؟ چوری نہیں ہے, قتل نہیں ہے, مرڈر نہیں ہے, رشوت نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو, چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو, وہ نبوت و رسالت کے مقام پر کیوں نہ فائز ہو, اور چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو, زمین کے ریت کے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, کسی کو بھی اللہ کی ذات اور اس کے صفات میں, اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی عبادت میں ادنا برابر بھی ساجیدار پر سمجھنا, پارٹنر سمجھنا, یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور سمجھ رہے ہیں, حضور سے فریاد کریں گے, بابا سے فریاد کریں گے تو بابا ہماری مراد اوپر تک پہنچائیں گے, یہ اس سے بڑا کفر اور کوئی کفر ہو سکتا؟ یہی سب سے بڑا. اور 80% لوگ اسی کے اندر ملوث ہیں. بولو بس چھ باعث کرتے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہی کہ ہم صرف لاگ لپیٹ کی باتیں کریں, پڑھیے نماز تو وضو گنگو چمن سے ہو, راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو. ہماری یہی ذمہ داری ہے. سب خوش, حکومت بھی خوش, پبلک بھی خوش, فلانے بھی خوش, ٹھکانے بھی خوش, سب خوش, ہماری روزی چل رہی ہے, بزنس چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. بہرائچ کے مسلمان مارے گئے, کھیتوں کے اندر جا جا کر کے اپنے بچوں اور بہو بیٹیوں کو لے کے سو گئے, بھوں بھوں رو رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں, مائی باپ بچا لو پولیس کے. بس شرم کرو. جن دلوں میں توحید کی دولت ہوتی ہے وہ اتنے بے غیرت اور بے قدرے نہیں ہوتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کی اجر کو ضائع نہیں کرتا. آج جو تباہیاں اور جو فسادات ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں,
اس کے ذمہ دار وہ نہیں، ہم خود ہیں۔ ہم خود ہیں مسلمانوں، اور لیڈر بھی نہیں ہے، کوئی سیاسی مدبر بھی نہیں ہے، کوئی سیاسی قائد اور رہنما بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ اپنے مطلب کی کر رہا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے، فائدے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ تمہارا، یہ تم ہو احمق، ہم ہیں احمق، ہم ہیں بیوقوف، ہم ہیں غلیظ، ہم ہیں گندے۔ ہماری سوچ، ہماری سمجھ اور ہمارا کردار، ہمارا معاملہ گندا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، ان کا مرنا، ان کا جینا، ان کا سونا، ان کا جاگنا۔ تمہارا تو صرف نام ہے، تم تو ٹائٹل ہو، تم تو کیش ہو رہے ہو۔ ان کا معاملہ صرف اور صرف حضرت کرسی ہے، وہ منصب ہے، وہ عہدہ ہے، وہ سیاسی بازیگریاں ہیں۔ تم تو یوز ہو رہے ہو، تمہیں تو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بس ان کا مقصد حل ہو رہا ہے، تم جاؤ چولہے بھاڑ میں، ڈائلاگس ماریں گے، ایک سے ایک بیانات دیں گے، لیکن جوتا کھانے کے لیے تمہارے ہمارے سر ہیں۔ وہ ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر بہترین بی ایم ڈبلو اور نہ جانے کون کون سی روز رائز گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ مرنے مارنے کے لیے تم ہو، اور تمہاری آل اولاد ہے۔ ان کی اولاد انگلینڈ اور امریکہ کے اندر پڑھ رہی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور تم ایک اسکول کے 2000 فیس دیتے ہوئے نہ انگوٹھے کے پسینے پیشانیوں تک آتے، جا کر کے ریکویسٹ کرتے ہو، مائی باپ 10,000 کی آمدنی ہے، 2,000 5,000 کہاں سے ہم فیس دے پائیں گے؟ اس کے لیے تم ترستے ہو۔ تمہارے پاس اپنے اسکولز بہترین نہیں، تمہاری بیٹیوں کے لیے کالجز نہیں، یونیورسٹیز نہیں، تمہارے پاس اپنا اتحاد نہیں، امن نہیں۔ ورنہ یہ کنکر پتھر اور ہر حرکت کرنے والی چیزوں کے پجاری، یہ کیا ہے؟ ان کو سنوارنا، ان کو سجانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو حیوان بنایا، ہم نے ان کو شیطان بنایا، ہم نے ان کو اس طرح کی حرکتوں پہ مجبور کیا۔ ورنہ کیا ہمارے پاس سوچ اور سمجھ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ میں بھارت کے مسلمانوں کو یہ آواز دینا چاہوں گا، یہ بہت ہو گیا، پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ جب جب الیکشن آتے ہیں تب تک یہ موسمی ٹرٹراتے ہوئے میڈک ہندو مسلم کا فساد کروا کر اور اپنی اپنی روٹیاں سیکتے ہیں۔ مسلمانوں، جب تمہیں پتا ہے کہ آگے کھڈا ہے، یا یہ اندھا ہے، یا یہ آدمی باولا ہے، تو اسے اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہو کھڈے میں گرنے کے لیے؟ اسے اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہو باولی میں گرنے کے لیے؟ اسے اکیلا کیوں چھوڑ دیتے ہو کہ وہ جائے ادھر ادھر ٹھوکریں کھائے؟ تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس کی آنکھ بن جاؤ، تم اس کے ہاتھ بن جاؤ، تم اس کے پاؤں بن جاؤ، اس کو سیدھے سے اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ سیدھے، وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، بھلے وہ تمہارا دوست نہ ہو، پھر بھی اسے اس کی منزل تک پہنچاؤ، تاکہ وہ ادھر سے ادھر سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ جیسے ایک سرکس والا جانتا ہے کہ یہ شیر اگر پنجرے سے باہر ہو گیا تو نہ جانے کن کن کو کھا جائے گا۔ یہ گیدڑ، یہ جو ہے، جو بھی جانور ہے نقصان پہنچانے والا، اگر یہ ہمارے ڈبے سے نکل گیا تو سب کو ڈسے گا، کھائے گا۔ تو کیسے سرکس بڑی حفاظت سے لے کے چلتا ہے اس کو، اور اپنے گراؤنڈ میں لے جا کر کے پھر اس سے اپنی بازیگریاں کرواتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اے ہندوستان کے مسلمانوں، آپ کو جب یہ پتا ہے کہ آپ پتھر بازیاں نہیں کرتے ہو، آپ کسی کے مندر اور کسی کے ڈھانچوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہو، آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ یہ سب نہیں کرتے ہو، آپ کی عورتیں برقع پہن کر بے نقاب ہو کر یا نقاب میں بھیک نہیں مانگتی ہیں، آپ یہ تمام سب چیزوں سے بری ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں کہیں بھی حزب مخالف کا اور غیر مسلموں کا تیوہار کا کہیں بھی کوئی ہوتا ہے، ان کا اپنا عید ہو، اپنی عید ہو، جہاں وہاں فساد ہوتا ہے، اے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، ان کو بخوبی ان کے تیوہار کو ادا کرنے میں ان کی مدد کرو، ان کا ہیلپ کرو۔ ان کو بیچاروں کو سلیقہ نہیں ہے چلنے کا، کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر ہاتھ مارا۔ آج ہی کی میں آپ کو بات بتاؤں، ابھی نیوز کے اندر چل رہا ہے محترم، کہ اسی بھارت کی اسی چار مینار کے علاقے میں حیدرآباد کا اتفاق دیکھیے واقعہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی، بوائے فرینڈ، نقاب پہن کر، لڑکی کو نقاب پہن کر، وہ ابھی جو جلوس نکل رہا تھا ان کے مورتیوں کا، اس کے اندر نقاب پہن کر کے، اور جناب علی جا رہی شریک تھی اس کے اندر، پولیس نے ان دونوں کو دبوچا، بوائے فرینڈ کو اور اس کو بھی، اور دبوچ کر کے باہر لائے۔
نقاب پہن کر چوکوں چوراہوں پر بھیک منگایا جاتا ہے، ٹوپیاں پہنا کر کے داڑھیاں رکھا کر ایسے ایسے لوگوں کو نہ جانے کہاں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ پیٹھ پر لاد کر چوکوں پر چوراہوں پر گاڑیوں کے بیچ میں اس کے بیچ میں بھیک منگایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی زمین سے نکلے ہوئے کیا ہیں، کیوں؟ یہ باقاعدہ یہودیوں کی سازش اور یہودیوں کے اولاد کی سازش ہے کہ مسلمانوں کی چھوی کو اس طرح سے برباد بدنام کیا جائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ جب آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہمارا بھائی اندھا ہے، ہمارا بھائی نقصان پہنچاتا ہے، ہمارا بھائی خود ہی اپنے جسم کے اوپر جناب علی گولیاں مار کر پتھر مار کر شو کرتا ہے کہ ہمارے بھائی نے ہم کو مارا ہے، پڑوسی نے مارا ہے، مسلمان، جب تم کو اس بات کا پتہ ہے تو تم پھر کب تک سوتے رہو گے؟ ارے اٹھو اور اپنے اپنے محلوں، اپنے اپنی بستیوں، اپنے اپنے علاقوں کے پولیس اسٹیشنوں تک پہنچو، ان کے بڑوں تک پہنچو اور بیٹھ کر میٹنگ کرو۔ 5 6 10 نوجوان افراد اپنے اپنے محلے کے اثردار لوگ بیٹھیں اور کہیں صاحب ادھر سے کس کا جلوس نکلنے والا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی فساد نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کسی نے ای جی ڈی جی پی جے کے نام پر اگر بدماشی کی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کو، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کھڑے ہوں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم ہو یا مظلوم ہو سب کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ایسے امن کمیٹیاں بناؤ، پولیس اسٹیشنوں میں بیٹھو، اثردار 2 گھنٹے کی زکات، 4 گھنٹے کی زکات، وہ جلوس ہو، وہ دیوی کا جلوس ہو، وہ جھنڈے گنڈے والوں کا جلوس ہو، وہ پیر فقیر کا جلوس ہو، وہ کوئی بھی عید اور تیوہار کا جلوس ہو، آپ مدد کریں، آپ کھڑے ہو، آپ امن کمیٹیاں بنائیں اور پولیس والوں کے ساتھ مل کر ان کے اندر بھی 10-5 جو نیک لوگ اچھے لوگ ہیں، بھارت کے سارے غیر مسلم برے نہیں ہیں، 90% آپ کے ساتھ ہیں، 10% یہ چمچے دلال جو ہوتے ہیں، بھڑکاؤ بھاشن دینے والے تلے، یہ تلے ہیں، تلے جو مسلمان اور ہندوؤں کو لڑاتے ہیں، یہ دلالی کرتے ہیں، اپنے آقاؤں کے پیچھے چلتے ہیں اور اس طرح سے بھڑکاؤ بھاشن دے کر، ڈیجے بجا کر، گانے بجا کر اسلام ملا کاٹا جائے گا، دور مارو دیش، پتہ نہیں کیا جو نعرے جو لگاتے ہیں، ان کے زبانوں پہ قدغن دینے کے لیے ہم کو تم کو کھڑا ہونا پڑے، قانون کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ قانون کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں میں مت لو، قانون کے ساتھ، قانون کی رکھا کرنے والوں کی نگرانی رکھو، کیونکہ پولیس والا بھی فرقہ پرست ہے، پولیس والے بھی فرقہ پرستی کرتے ہیں، پولیس والے بھی دنگائی ہوتے ہیں، کیونکہ پولیس کے ہاتھ اس وقت کے راج و پاٹ چلانے والے حکمرانوں کے ہاتھ ان کے بدھے ہوئے رہتے ہیں، چونکہ وہ تنخواہیں کھاتے ہیں، حالانکہ وہ تنخواہیں آپ دیتے ہو، آپ کا ٹیکس کھاتے ہیں، آپ کی کمائی کھاتے ہیں اور آپ ہی کو پلٹ کر جوتا مار کر جیلوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ بھارت کے لوگوں اس حقیقت کو سمجھو اور اس طرح سے اپنے دیش کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو، ان بھائیوں کی بھی حفاظت کرو، اپنے بھی بھائیوں بہنوں کی حفاظت کرو، ورنہ یہ ملک ہلاکت و تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا، نہ کوئی سیاسی لیڈر بچائے گا، نہ کوئی لائر بچائے گا، نہ کوئی جج بچائے گا، نہ کوئی حکومت کا سربراہ بچائے گا۔ اللہ کی قسم، ہمارے بیوی بچے مار دیے جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اٹھو اور امن کے اس پیغام کو بھارت کی گلی گلی تک پہنچاؤ، گلی گلی میں ایسے کمیٹیاں قائم کرو، غیروں کے بھی اپنوں کے بھی، 10 ادھر کے 10 تمہارے مل کر کے، اور اس طرح سے آگے بڑھو، تب انشاءاللہ تبارک و تعالی ملک کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا تو کر لو، بعد میں پھر اور بھی کام ہے کرنے کے، فرصت سے نہ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس توحید کی برکت سے ہمیں بھی، ہمارے وطن کو بھی اور ہمارے اہل وطن کو بھی اللہ مالا مال فرمائے۔ اللہ توحید کی خوشبو سے ہمارے وطن اور ہمارے دیش کے گلی کوچوں کو اللہ رب العزت معطر فرمائے۔ اللہ اس کے گل بوٹے اور اس کی رحمتوں کی برکھا ہمارے وطن اور اہل وطن کے سروں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ برسائے اور اللہ اس سے انہیں فائدہ پہنچائے۔ اللہ ہمارے